اور پھر بڑے بڑے محدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ ابن جوزی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی حضرات ہیں۔ ان حضرات کا نقطۂ نظر وہ کیا ہے کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب سے کائنات بنی، رجب المرجب کی ایک شب ایسی آتی ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس رجب المرجب کی شب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت انور سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوا تھا۔ رجب المرجب کے مہینے میں ایک ہی شب، اور جس رات یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں منتقل ہوا، وہ شب جمعہ، جمعے کی رات۔ تو یہ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ جس رات سرکار کے نور کی جلوہ گری ہوئی، وہ رات فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ شب قدر سے افضل ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اور جس سہانی صبح سرکار خود جلوہ فرما ہوئے، اپنا نور جیسا چہرہ لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ رات بھی مستفیض ہے، دن بھی مستفیض ہے۔ اگر رات میں ہی ولادت ہوتی تو دن پچھتاتا، دن میں ہوتی ولادت رات پچھتاتی، دونوں آرزو کرتے۔ اللہ نے آدھی رات گزر گئی، آدھا دن شروع ہوا، اس بیچ میں مصطفیٰ کی ولادت کو کی کہ رات بھی مستفیض ہو رہی ہے، دن بھی سرکار سے مستفیض ہو رہا ہے۔ ایسے، اور پیر سوموار کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، تو جس سہانی صبح میں محمد عربی لبادہ بشریت پہن کر جلوہ گر ہوئے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کی رات سے شب ولادت مصطفیٰ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر کو تو قرآن کا نزول ہوا، لیکن شب ولادت مصطفیٰ میں خود صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر فرما گئے سرکار۔ تو پھر ہر دن کی رات سے یہ رات افضل ہے، شب جمعہ سے افضل، شب قدر سے افضل، لیلۃ المبارکہ سے افضل، ان سب سے افضل رات ہے کہ جس میں سرکار جلوہ گر ہوئے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا سرکار سے پوچھ، حضور بتا رہے ہیں کہ میلاد کیوں کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا سرکار پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی القرآن، اسی دن مجھ مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، اور اسی دن مجھ پر قرآن کی پہلی وحی کا نزول ہوا ہے۔ ہم تو سال کے بعد ولادت مصطفیٰ کرتے ہیں، سرکار ہر ہفتے کی ہر پیر کے دن اپنا میلاد کرتے تھے روزہ رکھ کر۔ اور یہ جو سوموار کا دن ہے، قربان جاؤں، پھر اس کا بھی مقام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پیر۔ پیر تو پیر ہوتا ہے نا، دنوں کا پیر، پیر تو بادشاہ ہے۔ جب بھی تو یہ دن کہ جس شب سرکار جلوہ گر ہوئے، اس شب قدر سے افضل ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ لیلۃ المبارکہ شب برات سے افضل، فرمایا یہ شب جمعہ سے افضل۔ کیوں؟ خود صاحب قرآن آ گئے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور سوموار کے دن ہی سرکار کی ولادت ہوتی ہے۔
سوار کے دن ہی سرکار پر نزول قرآن کی پہلی وحی اترتی ہے، سوار کے دن ہی نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، سوار کے دن ہی سرکار مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، سوار کے دن ہی سرکار مدینے میں پہنچتے ہیں، سوار کے دن ہی سرکار معراج میں رب کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ معراج بھی سوار کے دن ہوئی، تو پیر کے دن کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو شب ولادت، جو پیر کا دن تھا شب ولادت کا، یہ سارے دنوں سے افضل و اعلیٰ کہلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر ملتی ہے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ یہ ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے۔ دسترخوان میں کیا ہے؟ رزق ہے اللہ کا، رزق اللہ کی نعمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعمت ملی، اس نعمت کے ملنے والے دن پر اللہ کا شکر اس طرح ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الہ العالمین یہ دن کہ جس دن تو نے رزق اتار کر ہم پر نعمت عطا کی، یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو گیا۔ فرمایا نہ صرف آج کے لیے بلکہ اگلوں کے لیے اور بعد میں جو آئیں گے وہ جب دسترخوان اترنے والی نعمت کو یاد کریں گے، وہ دن ان کے لیے عید کا دن کہلائے گا۔ تو محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، ارے رزق اللہ کی نعمت ہے، تو جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں جلوہ گر ہو گئی، وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیسے نہ کہلائے گا؟ جس دن سرکار خود جلوہ گر ہو گئے، وہ دن عید کا دن کیسے نہ کہلائے گا؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے محمد النعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے۔ محمد کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے جو تم پر نعمتیں کی نا اس کو یاد کرو۔ وَذَكِّرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، محبوب ان کو وہ دن یاد کراؤ، کون سے دن کہ جس پہ اللہ نے انعام نازل کیا ہے، انعام نازل کیا ہو، نعمتیں نازل کی ہو، فضل ملا ہو، رحمت ملی ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب سے بڑی رحمت بھی سرکار کی ذات ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل کبیر بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے پاس اللہ کا ایک فضل کبیر ہے۔ مفسرین نے فرمایا فضل کبیر سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب فضل کبیر بھی آمنہ کا لال، جب نعمت عظمیٰ بھی آمنہ کا لال، جب اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی آمنہ کا لال، تو دسترخوان اترنے پر قرآن لوگوں کے لیے عید کا دن بنا دے، تو جس رات آمنہ کا لال جلوہ گر ہوا وہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن کیسے نکلایا جا سکتا؟ یہ تو لوگوں کی مت ماری گئی ہے، خواہ مخواہ کا اناد، خواہ مخواہ کی دشمنی، خواہ مخواہ کا حسد، خواہ مخواہ کا کینہ۔ آج اپنے بچوں کا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سالگرہ، ہم تو نہیں پوچھتے کیا دلیل ہے، تیری سالگرہ کی دلیل تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، سرکار کی سالگرہ کی دلیل ہے قرآن کریم کے اندر۔ عشق رسول کا چشمہ لگا، الحمد سے لے کے ناز تک سارا ہی عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو عشق رسول کا چشمہ تو لگا، کیوں کہ سرکار کے فضائل دیکھنے سننے میں تو تو اندھا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول نور کا چاند نظر آتا ہے یہ لوگ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیوں چھپتے ہو کہ داڑھ میں درد ہے؟ کہ ربیع نور شریف کا چاند نظر آ گیا تمہاری داڑھ میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہم ولادت پاک مصطفیٰ کا جلسہ کریں گے، مولوی صاحب گزریں گے ایسے چھپ کیا کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے، اچھا منہ چھپا کے رومال سے نکل جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کس نے کیا تھا؟ آئے ہائے کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری پھوپھی نے مجھے بتایا جس رات سرکار کی ولادت ہوئی نا، درخت کیا پتھر گیا مصطفیٰ کو بڑھ بڑھ کے سلامیاں پیش کرتے تھے۔ فرمایا جو منہ چھپا کے چیختا ہوا پہاڑوں کی پناہ کی طرف گیا وہ ابلیس اور شیطان تھا۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، تم ایسے نبی کا میلاد کرنے کے لیے جلوہ فرما ہو، جمع ہو کہ جس کا میلاد خالق کائنات بھی کرتا ہے، ہر نبی کرتے آئے، صحابہ کرتے آئے، تابعین تبع تابعین کرتے آئے۔ کیا درخت، کیا حجر، کیا شجر، کیا پتھر، کیا قریش کے جانور، رب نے سب کو خوشیوں کا موقع دیا۔ ایک جس نے خوشی نہ
کی، وہ شیطان ابلیس تھا، تمہیں مبارک ہو، تم وہ کرتے ہو جو کام جبریل نے کیا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہو، وہ کام کرتے ہیں جو ابلیس اور شیطان نے کیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ اقبال صاحب، اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ، انہی کو جانا انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور مقام دیکھیے سرکار کا، سرکار اپنا میلاد پڑھ کے بتا رہے ہیں، اپنا میلاد، مشکات المصابیح صفحہ نمبر اس کا ہے 513۔ راوی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، وَإِنَّا آدَمَ لَمُن جَادِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ان کا بھی خمیرہ گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی خالق کائنات کے ہاں خاتم النبیون لکھا جا چکا تھا۔ صحابہ کا مجمع ہے، فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرٍ، اب میں تمہیں سب سے پہلے کام کے بارے میں خبر دیتا ہوں، وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ بریلی کا تاجدار حدیث کا ترجمہ یوں کرتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات صحابہ کا مجمع عام ہے، مصطفیٰ اپنا میلاد پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، مصطفیٰ جانتے تھے ایک وقت آئے گا، منافقین کا زمانہ ہے، بد مذہب پیدا ہوں گے، بدعتی لوگ پیدا ہوں گے، جو میری بات نبوت کا معاذلہ انکار کر کے دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، بعد میرے اعلان نبوت پر اعتراض کریں گے، اور کوئی تو یہ کہے گا کہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ 40 سال سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، کوئی کہے گا کہ 40 سال سے پہلے مصطفیٰ نبی نہیں تھے، 40 سال میں اعلان نبوت ملا، نبی پاک علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے مجمع عام کے اندر صحابہ کے مابین کھڑے ہو کر اعلان فرمایا میری نبوت کے بارے میں ہرگز بھی قطعاً شک نہ کرنا، ارے جس آدم کی تم اولاد ہو ابھی ان کا خمیرہ گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی رب کے ہاں خاتم النبی لکھا جا چکا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، امام الانبیاء تھا، رحمت للعالمین تھا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھا، کائنات کا سردار تھا، کائنات کا ملجا مأوا تھا، ہر کوئی میرے وسیلے سے ہے، ہر روشنی میری وجہ سے ہے، ہر خوبصورتی میری وجہ سے ہے، کائنات کی بہار میری وجہ سے ہے، بزم ہستی کی نبض میری وجہ سے ہے، ہر سانس کے اندر طاقت مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ہر آنکھوں پہ نور مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ میلاد مصطفیٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ارشاد فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، ہاں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اٹھاؤ قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، فرمایا اے لوگو میں تمہیں اپنے بعد ایسے رسول کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہی نے اکتفا کیا، اب سرکار نے میلاد فرمایا میرے صحابہ ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی، فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا کہ جب مجھ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، قد خرج لہا نور، میری ماں کے بطن اطہر سے نور نکلا، اضاء لہا قصور شام، میری ماں بیٹھی مکے میں تھی، مصطفیٰ کے نور سے میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کے نور کو، سبحان اللہ۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھتے ہیں ابھی ولادت ہوئی نہیں، ولادت قریب ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ فکشف اللہ علی عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، حجاب ہٹے، پردہ ہٹ گیا، کہتے فرأیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے رب کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، رب کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ جس نبی کی ولادت کا کمال یہ ہو
کہ ابھی بظاہر دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ماں کے بطن اطہر میں ہیں، ولادت قریب ہے، اور آپ کی والدہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور بیٹھی مکے میں ہیں، نہ اللہ کا شرک چھپا نہ اللہ کا غرب چھپا۔ تو جس نبی کے وسیلے سے ماں کی آنکھوں میں ایسا کمال آ گیا، اس خود آمنہ کی نگاہ کی، آمنہ کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ کیوں؟ جب یہ 4 بار شق صدر ہوا نا مصطفیٰ کا، جو پچھلے جمعے آپ نے سنا، نہ خون نکلا نہ درد ہوا، دل بھی ایک سائڈ پہ ہے، پھر بھی سرکار زندہ ہیں، یہ سرکار کی حیات ہے۔ اب بھی کوئی کہے گا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، تیرا بائی پاس ہو، تیرا دل باہر نکلے، رگ کٹے تو گیا۔ سرکار کا دل ایک طرف ہے اور دل کے محتاج نہیں ہے سرکار، کہو نا سبحان اللہ۔ جبریل کہتے میں نے جب دل کو چیرا تو میں حیران ہو گیا، کہتے فی قلب، اس میں ایسا دل دیکھا، کہتے عینانی تبصرانی، میں نے دیکھا اس میں 2 آنکھیں ہیں کہ جو کائنات کا مشاہدہ کرتی ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، 2 کان ہیں کہ جو سنتے ہیں۔ رب نے ظاہری آنکھیں بھی دی ہیں، رب نے باطنی آنکھیں بھی دی ہیں۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جمال ہے، کیا کمال ہے کہ ماں کہاں ہے؟ مکے میں، اور دیکھتی کیا ہے؟ شام کے محلات کو، اللہ کے شرق کو، اللہ کے غرب کو، ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کا خمیرہ گوندا جا رہا تھا۔ ایک روایت میں آیا، اسی سے صاحب مشکات نے متصل ایک روایت بیان کی، اور جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی بھی لائے۔ صحابہ کا مجمع تھا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، متی وجب لک النبوۃ، حضور بتائیے آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ ایک میں آیا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے۔ ایک میں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدمی روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ اس وقت بھی کیا تھا؟ اونچا بولی، اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا۔ اب آئیے نشر الطیب، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب، اس نے وہاں ایک فصل باندھی نور محمدیہ کی، سرکار کے نور پہ بہت ساری روایتیں ذکر کی، بہت ساری۔ ایک روایت وہ یہ لایا، راوی کون ہے؟ امام زین العابدین، وہ حضور امام حسین سے روایت کرتے ہیں۔ امام حسین اپنے باپ مولا علی شیر خدا سے روایت کرتے ہیں، حضور مولا علی سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کنت نورم بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14 الف عام، فرمایا کہ مجھ مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی 14,000 سال پہلے رب کی بارگاہ میں بن چکا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام بظاہر ابھی پیدا نہ ہوئے، ان کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں نور تھے۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات کروں گا۔ بھئی ترمذی کے اندر باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ ایک عنوان آتا ہے پورا، یہ باب اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد آیا۔ امام ترمذی نے سرکار کے میلاد کے لیے بہت ساری حدیثیں ذکر کی، اور یہ آج سے 1200 سال پہلے کی کتاب لکھی جا چکی۔ ہر مکتبہ فکر کے اندر، ہر فرقے والے کے مدرسے کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ سرکار کی عظمت دیکھی کیسی ہے، سرکار کی تعظیم دیکھی کیسی ہے، مقام مصطفیٰ دیکھی کیسے ہے۔ رب فرماتا تو مان یا نہ مان، لیکن پھر بھی میں تجھ سے محبوب کا میلاد کرواؤں گا۔ جب کسی مدرسے کے اندر یہ کتاب کھول کر جب یہ عنوان پڑھا جائے گا، نہ بھی مانے گا تب بھی اس کے منہ سے سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا۔ مکے میں کتاب پڑھی جائے گی تو مکے میں مصطفیٰ کا میلاد، مدینے میں پڑھی جائے گی تو مدینے میں میلاد، شرق سے غرب، شمال کیا جنوب کیا، جہاں جہاں کتاب پڑھی جائے گی سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا۔ مفتی احمد یاخر نمی گجراتی فرماتے ہیں کہ کہاں تک بھاگے گا، کتنی دلیلیں دے گا۔ فرمایا میلاد تو نماز کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کھڑا ہو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بعد پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس کے اندر بھی سرکار کی ولادت کا ذکر ہے۔ فرمایا تو نہ مان، نماز میں جب تو آیت پڑھے گا تیری نماز
محمد مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں مانا تو نہ مان، تو کلمہ پڑھ کے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جب تو کلمہ پڑھے گا اور کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول کے معنی پہ غور کر، رسول کا معنی ہے بھیجا گیا، یہی تو سرکار کے میلاد کا معنی ہے۔ فرمایا تو کلمہ پڑھے گا، تیرے کلمے میں میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے گا۔ تو کہاں بھاگے گا؟ تو کہاں بھاگے گا؟ کتنی دلیل تجھے چاہیے، کتنی دلیل تجھے چاہیے؟ اب آئیے بڑی پیاری حضرات دلیل سرکار کے میلاد پر اور نبی پاک علیہ السلام کے مقام پر اور حضور علیہ السلام کی نبوت پہ، کیونکہ یہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ سرکار کو معاذ اللہ یہی نہیں تھا پتہ 40 سال سے پہلے میں نبی ہوں، یا حضور نے اعلان نبوت 40 سال میں کی، اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے۔ اب آئیے ذرا سنیے اس کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا بچپن ہے، شاعری نے لکھا کہ سرکار کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ کتنی تھی بھائی؟ 12 سال۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام شام کی سرحد کی طرف نکلے، اور وہاں جنگل میں ایک عیسائی راہب کے کلیسے کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا۔ وہ جو راہب عیسائی تھا وہ ہر بار چھت پہ آتا، ہر بار چھت پہ چڑھتا، اور چڑھ کے قافلے والوں کو دیکھتا، پھر نیچے اتر آتا۔ جب یہ قافلہ آیا کہ جس میں آمنہ کے لال تھے، وہ اپنے کلیسے کی چھت سے نیچے اترا، بھاگتا بھاگتا لوگوں کو ہٹاتا ہوا، بغیر کسی کو خاطر میں لاتے، بغیر کسی سے پوچھے کہ اس کے اندر محمد نامی شخص کون ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا سید العالمین، ھذا سید رسول رب العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ پھر کہا وَيَبْعَثُ اللَّهُ رحمت للعالمین، اس نے کہا ہٹو ہٹو، کلائی مصطفیٰ کی پکڑی، دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے سب لوگوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ تم جس بچے کو عام سمجھتے ہو یہ عام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے، رب نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس عیسائی نے آ کے کہا میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، لات و عزا یہ بتوں کے نام تھے، میں تجھے منات کی قسم دے کے کہتا ہوں بتا کہ تو اللہ کا رسول ہے، بتا تو امام الانبیاء ہے، بتا تو رحمت للعالمین ہے۔ جب اس نے لات و عزا کی قسم ڈالی، نبی پاک علیہ السلام جلال میں آگے، چہرے سے ناگواری کے اثر ظاہر ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں ان بتوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، ان کی قسم مجھے نہ دے۔ اس نے کہا اچھا تو تجھے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی رب کی قسم دے کے کہتا ہوں بتا کہ تو ہی رب العالمین کا رسول ہے، تو ہی امام الانبیاء ہے، تو ہی رحمت للعالمین ہے۔ سرکار مسکرا دیے، فرمایا ہاں ہاں اب تیری قسم درست ہے، یہی قسم کھائے جانے کے لائق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رسالت کو نہ چھپایا، یہ نہ کہا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، یہ نہ کہا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا تم مجھے مجنون سمجھتے ہو، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں جنگلوں کے اندر کلیسا بنا کر بیٹھا ہوا ہوں؟ یہ عبادت خانہ تو کسی آبادیوں میں بنتا ہے جہاں عیسائی آ کے عبادت کرتے ہیں، چرچ میں آ کے ڈیرے لگاتے ہیں، جنگل کے اندر ڈیرا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا میں تورات پڑھ چکا ہوں، اس میں لکھا تھا ایک دن آئے گا مولا علی شیر خدا کے والد کے ساتھ امام الانبیاء مکے سے شام کی طرف اسی جگہ کے سامنے پڑاؤ کریں گے۔ اس نے کہا عرصہ گزر گیا، کلیسا بنا کر بیٹھا ہوں، صبح جاتا ہوں تو شام تک قافلے والوں کو دیکھتا رہتا ہوں، جب کوئی اس قافلے کے اندر یہ محمد مصطفیٰ نہیں آتے، پھر ایک نئی امنگ لے کر دوسرے دن چڑھتا ہوں۔ اس نے کہا آج جب چڑھا چھت میں میں نے دیکھا جہاں سے یہ بچہ آ رہا تھا، رب کعبہ کی قسم کوئی درخت کی شاخ ایسی نہ تھی جن کو سجدہ نہ کر رہی ہو، کوئی پتھر ایسا نہ تھا جن کو سجدہ نہ کر رہا ہو، الا خر ساجدن، ہر خشک و تر، ہر بحر و بر، ہر درخت کے پتے، ہر شاخ، ہر پتھر، ہر گھاس، ہر چیز ان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ اور یہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ فقط نبی ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہی نبی ہے، یہی امام الانبیاء ہے،
یہی اللہ کا رسول ہے، یہی رحمت للعالمین ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ کہا دلیل پوچھتے ہو، ذرا پیچھے سے قمیض اٹھا کر دیکھو، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت جلوہ نما ہوگی۔ حضرات، لوگوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے ہٹایا تو دونوں کندھوں کے درمیان سرکار کے نام کے نقش محمد کی مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اللہ یا مرحبا سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، بول کے بولو سرکار کی آمد، گھوم کے بولو سرکار کی آمد۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیالی کی حاشیے میں لکھتے ہیں، نبی کی تعریف کرتے ہوئے ڈیفینیشن کرتے ہیں، نبی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ عبدالحکیم سیالکوٹی وہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے جامع المعقول، بڑے بڑے علم المناظرین، بڑے بڑے دین کے تھم، جب عبدالحکیم سیالکوٹی بولتا ہے نا تو ان کے سر خم ہو جاتے ہیں۔ علم کا بادشاہ بولتا ہے، جس پہ علم خود ناز کرے، یہ وہ ہے بندہ۔ خیالی کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ النبی نبی ولو کان فی باطن امہ، فرماتے نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، چاہے ماں کی گود میں ہو، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چار رہا ہو، چاہے مقام صحابہ پہ حضور مولا علی شیر خدا کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہا ہو، چاہے بی بی عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہو، چاہے غار ثور میں ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہو، فرمایا چاہے ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو کر 11 میل ہجرت کر کے مدینے جا رہا، نبی ہر حال میں نبی ہوا کرتا ہے۔ تجھے نبی کے معنی کا نہیں پتا، جبھی تجھے یہ نہیں پتا کہ سرکار نے اعلان نبوت کب کیا، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت پیاری بات نبی اکرم شفیع معظم علیہ السلام کی عرض کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سرکار کے چچا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، مشہور حدیث پاک میں صحیح، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میں اسلام تو غزوہ بدر کے بعد لایا، اسلام کب لایا؟ غزوہ بدر کے بعد، لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی تو جب میں نے وہ عجائبات دیکھے تو میں اس وقت آپ کی عظمتوں کا قائل ہو چکا تھا۔ 40 دن عمر، کہتے میں رات کو گیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضور میں نے دیکھا کہ آپ جھولے پہ آرام فرما رہے ہیں، اور اس رات 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ایک نگاہ میں 14ویں کے چاند کو دیکھوں، ایک نگاہ آپ کے بددعا کے چہرے پہ ڈالتا تھا، سرکار ایک نگاہ یہاں ایک نگاہ وہاں ڈالتا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے کوئی وہاں تھا نہیں، لیکن آپ کا جھولا خود ہل رہا تھا، ہلانے والا نظر نہیں آتا لیکن جھولا پھر بھی ہل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو سرکار کے چچا سرکار کا میلاد پڑھ کے سناتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پہ صحابہ کا مجمع عام ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے چچا اور بیان کر، تو نے کیا دیکھا اور بیان کر، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر عرض کرتے کہ حضور پھر میں نے یہ دیکھا آپ انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اسی طرف ہو جاتا ہے، جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اسی طرف ہو جاتا ہے۔ کھیل تھے تے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ قربان جائیے، مشہور حدیث پاک ہے، کان المہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحرک بتحرک الملائکہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سرکار حلیمہ سعدیہ کے جھولے میں لیٹتے تھے، عرش اعلیٰ کے فرشتے آ کے مصطفیٰ کو لوریاں دیتے تھے، سرکار کے جھولے کو آ کے ہلاتے رہتے تھے، ہلاتے رہتے تھے۔ جب یہ بات ختم ہوئی حضرات، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس سرکار کے چچا، عرض کرتے کہ حضور یہ مجھے یاد ہے، کیا آپ کو بھی یاد ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے چچا جب تو نہیں بھولا تو پھر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ 40 دن کی عمر ہے،
40 दिन کی عمر. سرکار فرماتے تو نہیں بھولا تو میں کیسے بھول سکتا ہوں. پھر سرکار نے فرمایا میرے چچا یہ تو وہ تھا جو تو نے دیکھا, اب وہ سن جو کسی نے نہ دیکھا. اب وہ سن جو تو نے نہیں دیکھا, وہ سن. وہ کیا؟ فرمایا جب میں جھولے میں ہوتا اور جھولا بڑی تیز جھولتا تھا, کیونکہ فرشتے اس کو جھلاتے تھے, ہلاتے تھے, تو میری ماں حلیمہ سعدیہ میرا الٹا جو بازو ہے وہ جھولے کے ساتھ باندھ دیتی تھی, کس کے باندھ دیتی تھی کہیں بچہ گر نہ جائے. ابھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو بھی کیا خبر تھی, یہ گرنے نہیں آیا بلکہ گرنے والوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے, یہ ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آیا ہے, وہ ان کو سہارا دینے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا. ارے یہ تو وہ ہے جو گرنے والا نہیں بلکہ گرنے والوں کو سہارا دینے کے لیے ہے, ان کو تھمانے کے لیے ہے. قربان جائیے حضرات, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا دل رونے کو چاہتا, چونکہ مجھے اسے الجھن ہوتی, میرا دل رونے کو چاہتا تو میں آسمان کی طرف دیکھتا, آسمان کا چاند آہستہ 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 میرے قریب آتا, میرے قریب آتا اور آ کے مجھے لوریاں سناتا, مجھ سے باتیں کرتا, مجھے رونے سے بہلاتا اور مجھے کہتا نہ رو, تو رب کا محبوب ہے, خدا کی قسم اگر تو رو پڑا تو رب کا عرش بھی رونا شروع ہو جائے گا, رب کا عرش بھی رونا شروع ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں اے عباس میں خاموش ہو جاتا. فرمایا تجھے وہ بھی بتا دوں کہ جو اس سے اوپر کی بات ہے, کہو نا سبحان اللہ. فرمایا باس یہ دیکھ, یہ جو چاند ہے یہ کہاں ہے, یہ پہلے آسمان پر ہے. عرض کی حضور پہلے آسمان پر ہے. فرمایا اس سے اوپر کی بات بتاتا ہوں. فرمایا اس کے بعد دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا ہے, پھر پانچواں ہے, پھر چھٹا ہے, پھر ساتواں ہے. فرمایا اے باس میرا دل چاہتا ہے میں تجھے 7 آسمانوں سے اوپر کی بات بیان کروں. فرمایا 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش اعظم ہے, عرش اعلیٰ ہے. اے باس میرا دل چاہتا ہے میں تجھے عرش اعلیٰ سے اوپر کی بات بیان کرو. حضرات سرکار اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں, مجمع عام ہے, صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں, اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں. وہ کیسا وقت ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سہانا وقت ہوگا. رب بھی اس کو دیکھ رہا ہے, رب کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. قربان جائیے صحابہ کا مجمع عام ہے. آمنہ کا لال اپنی زبان مبارک سے اپنا میلاد پڑھ کے, اپنے بچپن کے واقعات پڑھ کے بیان فرما رہا ہے. سرکار نے فرمایا اے میرے چچا جو پہلے تو نے بات سنی وہ تو میری ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات تھی, اب میں تمہیں اپنی ماں آمنہ کے گھر کی بات بتاتا ہوں. فرمایا میرے چچا جا میں تجھے عرش اعظم سے اوپر لوح محفوظ کی بات نہ بیان کر دوں. عرض کی حضور بتائیے, عرض کی حضور سنائیے. سرکار نے فرمایا تو میرے چچا سن, قسم وحدہ لا شریکی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, جب لوح محفوظ پر رب کی تقدیر کا قلم چلتا تھا, جب کوئی تحریر کرتا تھا, میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا, قلم تقدیر کا لوح محفوظ پہ چلتا تھا, ماں کے پیٹ میں اس چلنے والی قلم کی آواز کو میں سنتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا, سنتا بھی تھا میں سمجھتا بھی تھا. حضرات ذرا کہنے دیجئے جو نبی ماں کے پیٹ میں بیٹھ کر رب کے لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکے, وہ یہاں بیٹھ کے غلامان مصطفیٰ کا میلاد کیسے نہ سنے, وہ مصطفیٰ کے اپنے غلاموں کی پکار کیسے نہ سنے, وہ فریاد رسی کیسے نہ کرے. سرکار کو پکارو, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, آقا عطار کی آمد. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. بے آواز کے تحریر کہاں لوح محفوظ, نور کا قلم, نور کا لوح محفوظ, لوح تختی جس پہ لکھا جاتا ہے, اور سرکار کہاں ہے, ماں کے پیٹ میں. یہ حضور خود فرما رہے ہیں, اس سے اوپر کی بات نہ بتاؤں, ماں کے پیٹ میں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماعت مصطفیٰ کیا ہے. اب بھی کہو گے کہ سرکار ہم جیسے ہیں, بھائی مانو اب بھی کہو گے کہ ہم جیسے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کمال ہو گیا, خدا کی قسم کمال ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے گھر میں آئے وہ ہوتا کیا تھا,
کوئی بھی بیمار ہوتا کسی ڈاکٹر کے پاس کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے تھے، بیمار کو اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کے جھولے کے پاس لے آتے، سرکار کا ننھا سا ہاتھ اس بیمار کو میں لگاتی، اللہ اسی وقت اس کو شفا یاب فرما دیتا۔ جن کے بچپنے کا یہ حال ہے، ہاتھ لگے تو بیمار شفا پائیں۔ سرکار کا پیغام بھی آج زندہ ہے نا، اپنے جسم کے ساتھ قبر میں زندہ ہے۔ وہ حیات کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آج بھی مصطفیٰ کے منہ مبارک زندہ ہے۔ جن کے پاس ایک ہے ان کے پاس 5 ہو جاتے۔ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کو غسل دیا، اور میرے شاگردوں کے پاس تھا، وہ رو کے مجھے بتا رہے تھے، کہتے استاد جی ایک بال آیا تھا میرے والد یا والدہ کے پاس، اب آؤ اجداد سے چلتا ہوا، کہا اب یہ گچھا ہے پورا، میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے آیا ہوں۔ اب سوچے میرا کیا حال ہوگا۔ حیات مصطفیٰ کی، یعنی ایک بال تھا اور 5 سے 6 بن گئے، یہ ہے تو جن کے بال کو بھی موت نہ آئی ان کی ذات کو کیسے موت آ سکتی؟ موت سے مراد وہ اللہ کا وعدہ تو ہوا کہ روح جسم سے نکلی، لیکن اسی وقت وہ روح دوبارہ سرکار کے جسم میں لوٹا دی گئی تھی تاکہ وعدہ پورا ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو روح نے نکلتے تو اللہ سے سوال کیا تھا کہ کہاں جاؤں کہاں جاؤں؟ فرمایا اپنے محبوب سے لطیف جسم تو میں نے کائنات میں بنایا ہی نہیں، نہ عرش اعظم میں نہ اعلیٰ علیین میں، جو میرے حبیب کا جسم ہے وہ تو اور کہیں ہے ہی نہیں۔ تو کہا لوٹ کے جسم محمدیہ میں چلی جا، اور دوبارہ پھر سرکار کے جسم میں آ گئے۔ یہ سرکار کا کمال ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس جھونپڑی میں جب لائی، عورتیں گھر کے باہر جمع ہو گئی اور کہتی حلیمہ دیا تو بند کر دیا کر، پہلے چلتا نہیں تھا اب بجھتا نہیں ہے، ساری رات روشنی۔ حضرت حلیمہ کہتی میں نے تو کبھی دیا جلایا نہیں، وہ غربت کی ماری تھی اس وقت، تھا ہی کچھ نہیں، لیکن جب کوک میں مصطفیٰ آ گئے تو دنیا کے سب سے امیر ترین عورت ہو گئے۔ اب حلیمہ کا ثانی نہیں ملتا، اب ان جیسا نہ ملا۔ اب وہ کہتی کہ میں نے تو کبھی دیا جلایا نہیں۔ کہا اچھا، یہ رات جب ہوتی ہے یہ روشن دانوں سے سوراخوں سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، پوری آبادی کو منور کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو سنو، جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے واللہ لا اوقد نارا، رب کعبہ کی قسم میں نے کبھی دیا نہیں جلایا، ولکنہ نور محمدین، یہ سارا کا سارا محمد مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے، یہ سارے ان کے نور کا کمال ہے کہ جو چھن چھن کر پوری کائنات کو منور فرما رہا ہے، پوری کائنات کو منور فرما رہا ہے۔ امام قسطلانی مواہب الدنیا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضور کی حقیقت کا تو ویسے ہی کوئی مثل نہیں، فرماتے حضور کی بشریت کا بھی کوئی مثل نہیں، نہ حقیقت کا بولیو نہ ہی ولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، ولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، ولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدولا، ولیدہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا۔ فرماتے ہیں ان کی بشریت کا مثل بھی کوئی نہیں، پیدا ہوئے ہیں تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، پیدا ہوئے ہیں نہائے دھوئے ہیں، مشک و عنبر سے بڑھ بڑھ کے خوشبو کے غلے آ رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں تو ناف بریدہ، پیدا ہوئے ہیں تو ختنہ شدہ۔ فرماتے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو روتے ہوئے نہیں آئے جیسے ہمارے یہاں بچہ روتا آتا، بلکہ مسکراتے ہوئے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، مسرورن مسکراتے ہوئے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا چونکہ ختنہ شدہ تھے، کیا تھے بولیے؟ اٹھاؤ دلائل نبوہ، کس کو؟ امام اصفہانی کو۔ دلائل نبوہ کے اندر آپ لکھتے ہیں رب نے جبریل کو فرمایا کہ جبریل جب کسی قوم کے بچے کا ختنہ ہوتا ہے ساری قوم اس بچے کو دیکھتی، اس کا ستر کھل جاتا ہے، میرے حبیب کو اس سے جدا کر، میرے حبیب کا ستر بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ فرمایا اس کو حریم ناز میں لا، فرشتوں کے سامنے ختنہ کر۔ امام اصفہانی دلائل نبوہ میں کہتے ہیں کہ جن کا ختنہ نوریوں کا امام جبریل کرے، کائنات میں اس کا مثل دکھاؤ کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا سرکار کا ختنہ جبریل نے کیا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ستر نہ دیکھ سکا۔ یہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جمال ہے۔
اور قربان جائیے کمال ہو گیا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں مواہب الدنیا کے اندر، آپ فرماتے ہیں حضرت ام ایمن البرقہ نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی باندھی تھی، جو سرکار کو ملی وراثت میں اور سرکار کی رضائی ماں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے 5 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بڑی دینی خدمات ہیں، بڑی متقی نیک پارسا خاتون تھی۔ یہ کہتی میں وہاں تھی، میں نے سرکار کو آگے بڑھ کر دیکھا، ناف بریدہ، ناف ہی نہیں، پریشان ہو گئی کہ جو ناف ہوتی ہے یہ بچے کے کھانے کا منہ ہوتا ہے۔ جب 4 سال بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس میں جان ڈال دی جاتی ہے، عموماً 9 ماہ کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے، تو 5 ماہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کا خون پیتا ہے۔ آپ اور ماں وہی ماہواری کا خون، جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے حاملہ، وہ خون روک دیا جاتا ہے ماہواری کا، وہ بچہ پیتا ہے۔ جب بچہ باہر آتا ہے تو وہی خون دودھ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، کرنا ناز ایسے رب پہ۔ حضرت علی اس لیے تو فرماتے ہیں جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو عقل میں آتا ہی نہیں۔ عقل میں نہیں آ سکتا خدا، جو آ گیا وہ خدا نہیں۔ دیکھو کمال ہو گیا، ہم اور میں وہی خون پی کے آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ سرکار ناف بریدہ ہے، ناف تو ہے ہی نہیں، تو پریشان ہوگی، کیونکہ جس بچے کی ناف نہ ہو اس کی تو موت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی، کہتی میرا دل چاہا کہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سارا ماجرا بتاؤ۔ کہہ رہی میں جیسے ہی قریب ہوئی نا، میں نے ہاتھ بڑھایا، حاطب غیب سے آواز آئی، اے من خبردار رک جا، ہماری بندی کو خامخواہ پریشان نہ کر، تو جس علامت کو دیکھ رہی ہے یہ بشروں کی علامت ہے، ان کی خوراک ماں کے پیٹ میں بشروں جیسی ہوتی ہے، وہ خون پیتے ہیں۔ فرمایا ام ایمن البرقہ میرا حبیب نور ہے، ہم نے ماں کے پیٹ میں اس کی غذا بھی نور رکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی غذا نور ہے۔ اب بھی کہو گے کہ حضور ہم جیسے ہیں، اب بھی کوئی کہے گا سرکار ہم جیسے ہیں، جن کی ولادت ایسی بے مثل اور بے مثال ہو۔ بس اب آخری بات کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ربیع النور شریف ہے تو اس لیے کہ 5 منٹ زیادہ لے جاؤں تو بہت معذرت کے ساتھ۔ بس آخری بات، جو آیت میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا تھا شاید میں بیان شروع کروں، اب تمہیدی گفتگو ختم ہوئی، اب بیان شروع ہوا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ اب میں بیان انشاءاللہ یہ اگلے جمعے کو ہی کروں گا، چونکہ آیت پڑھی ہے تو میں یہ بتا دوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث، حدث یحدث، یہ امر کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ ذکر تو عام ہے کسی بھی طرح ہو، لیکن جب حبیب کی ذکر آئی تو فرمایا عام نہیں، خوب چرچا کرو۔ لغت اٹھاؤ، المنجد ڈکشنری، فیروز اللغات، حدیث کا کیا معنی ہے بتائیے؟ خوب چرچا کرو۔ امام احمد حنبل نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ ملم یشکر الناس یا ملم یشکر القریب لم یشکر الکثیر، جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کبھی شکر نہیں کرتا۔ وملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اس لیے شاگرد کو چاہیے استاد کا شکر کرے، مرید کو چاہیے پیر کا شکر کرے، اولاد کو چاہیے ماں باپ کا شکر کرے، ہر چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کا شکر کرے۔ کیوں؟ جو لوگوں کا شکر ہی نہیں کرے گا وہ اللہ کا کیسے کرے گا؟ اللہ کا شکر وہی کرے گا جو اللہ کی مخلوق کا شکر کرے گا۔ سمجھ گئے آپ یہ بات؟ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفران نعمت کرو گے، میرے شکر کو ٹھکراؤ گے تو پھر میری پکڑ بڑی شدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ قربان جائیے، ہم میلاد مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بدعت ہی ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا فحدث کا ترجمہ تو کر کے بتا دے، خوب چرچا کرو۔ تو چرچا منہ چھپانے سے ہوتا ہے، یہ سنیوں کی طرح بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد کرنے سے ہوتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پہ، ان کو اپنا مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ ہم نے کہا احسان جو ہے نا یہ کیا ہے اللہ نے، پر احسان کون مانتا ہے؟ سنی مانتا ہے۔ کیسے؟ فحدث، مصطفیٰ کے میلاد